بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی حیات و خدمات پر باتیں چل رہی ہیں، خاص طور سے غیر مقلدوں کی جانب سے مرزا جہلمی اور ان کے پیروکاروں کی جانب سے امام ابو حنیفہ کی ذات اقدس پر جو لعن طعن اور ان کو مرجی بتلانا، جہمی بتلانا، یہ سب عام ہوتا جا رہا ہے اور نوجوان طبقہ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اسی کے مد نظر جو ہے یہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ جو ہے یہ شروع کیا گیا ہے۔ کئی ویڈیو اس سلسلے میں بنائے جا چکے ہیں، پلے لسٹ اس کا تیار ہے، آپ حضرات اس کو پورا دیکھیں۔ اور اصل چیز تو مطالعہ کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوگا کہ آدمی مطالعہ کرے تو اس کو حقیقت جو ہے آشکار ہوگی۔ یہ ویڈیوز جو ہے صرف ایک تعارف کے لیے ہے کہ معلوم ہو کہ حقیقت کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کی ذات کس قدر اعلیٰ و عرفہ ہے اور ان کی کیا خدمات ہیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم لوگ بات چیت کریں گے امام ابو حنیفہ کے بہت ہی خاص شاگرد امام ابو یوسف کی ذات پر، کیونکہ آپ کی ذات اقدس کے ذریعہ فقہ حنفیہ جو ہے وہ مشرق و مغرب تک پھیلا۔ امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف جو ہے وہ مصدقہ طور پر جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو علم تھا وہ علوم سینا میں سے تھا، اور اس زمانے میں جو ہے اس طریقے سے شاید دستور تھا کہ آپ کے جو ہے تلامذہ اور شاگرد کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پیدا ہو گئی، اور ان کے ذریعہ ہی سے آپ کا جو ہے علم، آپ کے فقہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے عام ہوا، جس میں امام ابو یوسف کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو آئیے ہم لوگ دیکھیں کہ امام ابو یوسف کا کچھ تعارف جو ہے وہ ہو جائے۔ ولادت جو ہے آپ کی 93 ہجری میں جو ہے آپ کی ولادت ہوئی ہے، وفات جو ہے 189 ہجری میں ہوئی، تو تقریباً جو ہے 90 سال آپ اس دنیا میں جو ہے رہے ہیں اور علوم و فنون کی خدمات جو ہے انجام دی ہیں۔ امام ابو یوسف بہت بچپنے ہی میں جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے پاس آ گئے تھے۔ ان کے والدین جو ہے وہ چاہتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ معاش میں لگے، ذریعہ معاش کا جو ہے وہ ذریعہ بنے۔ چونکہ معاشی حالت جو ان کے گھر کی ٹھیک نہیں تھی، تو وہ منع کرتے تھے ان کے والدین کہ تم یہاں وقت نہ دو۔ تو جب امام حنیفہ کو یہ معلوم ہوا کہ مسئلہ جو ہے وہ کفالت کا ہے اور آمدنی کا ہے، تو امام ابو حنیفہ نے بالکل اپنی سرپرستی میں جو ہے امام ابو یوسف کو لے لیا، چونکہ وہ آپ دیکھ چکے تھے کہ یہ بچہ جو ہے یہ آگے چل کر ایک بہت بڑا شخص بنے گا اور مقتدی و رہنما بنے گا۔ چنانچہ جو ہے خود امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مجھے امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ایک تھیلی دے دیا کرتے تھے ہمیشہ، اور اس سے پہلے کہ میری معاش جو ہے مطلب گھر کے اخراجات ختم ہو، حالانکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، لیکن امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع کی کبھی نوبت نہ آئی۔ خرچ ختم ہونے سے پہلے ہی امام حنیفہ جو ہے وہ ایک تھیلی مجھے تھما دیتے تھے، کہتے تھے کہ اس تھیلی میں رقم اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ہم لوگ جو ہے غربت سے کچھ اوپر کے درجے پہ پہنچ گئے، اور ہمارا جو ہے وہ روزانہ کا خرچہ وغیرہ کا جو ٹینشن تھا وہ دور ہو گیا۔ اور اس طریقے سے امام یوسف جو ہے پوری تندہی اور پورے مطلب جو ہے مرکوزیت کے ساتھ اور مبذول ہو کر جو ہے وہ علم کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے، اور ہمیشہ امام حنیفہ ہی کے سمجھ لیجئے وہ ہو کر رہ گئے۔ والدین جب اس طرح کی بات کرتے تھے تو امام ابو یوسف کا یقین بڑھانے کے لیے امام ابو حنیفہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم گھبراؤ نہیں، ایک دن آئے گا کہ تم فالودہ اور روغن پستہ کھاؤ گے۔ تو یہ تو بات ہو گئی ادھر۔
اب بہت دنوں بعد جو ہے، ظاہر ہے آپ لوگ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بہت دنوں بعد جو ہے امام ابو یوسف جو ہے وہ قاضی القاضات کے منصب پر پہنچ گئے. تو خلیفہ ہارون رشید نے ایک دن دعوت کی، اور دعوت میں جو ہے دسترخوان پر ہر قسم کی نعمت موجود تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا جو ہے ڈش جو ہے لایا گیا. اور تو انہوں نے پوچھا امام یوسف نے کہ یہ کیا ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے جو ہے وہی جملہ کہا، کہہ رہے یہ تو فالودہ اور روغن پستہ ہے، کھائیں اس کو، یہ روز روز نہیں بنتا ہے. تو امام ابو یوسف جو ہے وہ ہنس پڑے. تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ تم کیوں ہنسے؟ تو امام ابو یوسف نے پورا واقعہ بیان کیا. تو خلیفہ ہارون رشید بہت متحیر ہوئے کہ واقعی، اور وہ جو جملہ کہا ہے وہ بھی بہت، خلیفہ ہارون رشید کوئی معمولی خلیفہ تو تھا ہی، اور بہت پڑھا لکھا تھا. اس کا بیٹا تو مامون رشید اور بھی اس سے آگے بڑھ کر کے بڑے علمی کام اس نے انجام دیے ہیں. تو خلیفہ نے وہ جملہ کیا کہا، اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ پر رحمت فرمائے، وہ عقل کی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتے تھے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا. یہ تھا مقام و منصب اور دین کی گہرائی کو دیکھنے کا وہ ملکہ جو امام حنیفہ کو حاصل تھا. آج گہرا کوئی بھی شخص اٹھتا ہے اور امام حنیفہ کی ذات پر جو ہے وہ لعن طعن یہ کر دیتا، کہتا ہے کہ ان کو جو حدیثیں نہیں آتی تھیں اور وہ اپنی رائے سے بات کرتے تھے. کتنی مطلب جو ہے یہ جاہلانہ اور کم علمی کا یہ مظاہرہ ہے. امام ابو یوسف جو ہے وہ 17 سال تک امام کی خدمت میں رہے ہیں. یہ بہت بڑی مدت ہے، اور علم کا جو ہے وہ تقریباً جو ہے امام حنیفہ کے وارث بن گئے، اور واقعی میں جو ہے آپ نے وراثت کا حق ادا کیا. پہلے شخص ہے امام ابو یوسف جنہوں نے جو ہے امام حنیفہ کے علوم و فنون کو مدون کیا اور اس کو مشرق و مغرب تک جو ہے وہ پہنچایا. اور چونکہ آپ کے بعد میں قاضی القاضات ہو گئے، ایک مسلک پر حکومتی ایک پروٹوکول حاصل ہو گیا، تو اس سے بھی آپ کو بہت مدد ملی کہ امام ابو حنیفہ کے علوم و فنون کو عام کرنے میں. چونکہ فقہ حنفیہ میں بہت ایسی گنجائش بھی ہے کہ عوام یہاں راحت پاتے ہیں، اور بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ جو ہے ہوئی ہے اس کی مقبولیت کی. لیکن یہ تمام باتیں ایک ویڈیو میں جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکتی. ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم مطالعہ کریں اور کافی دیر تک جائیں، اور متقدمین کی اور بعد میں متاخرین کی کتابیں جو اس سلسلے میں مستند کتابیں جو لکھی گئی ہیں وہ بھی دیکھیں. جو مخالفین نے جو لکھ رکھا ہے صرف آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ امام حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کو کیا سمجھیں گے؟ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے. امام ابو یوسف نے اصول فقہ کی کتابیں لکھی. ہلال بن یحییٰ کا قول ہے کہ ابو یوسف تفسیر، مغازی اور ایام عرب کے حافظ تھے. فقہ ان کے علوم میں سے صرف ایک علم تھی. مطلب بہت سے علوم و فنون کے امام ابو یوسف جو ہے وہ عالم تھے، اور بہت گہرائی تک جو ہے وہ ظاہر ہے وہ مجتہد مطلق کے درجے تک پہنچے ہوئے تھے. یہ چھوٹا موٹا جو ہے یہ منصب نہیں ہے. جو لوگ علم کی گہرائی میں اترتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجتہد مطلق ہونا کیا ہے. علامہ ابن جوزی ہے نا اپنی شدت کے لیے اور عصبیت خاصہ کے لیے وہ مشہور ہیں، اور کیوں ہیں یہ بھی ایک الگ جو ہے وہ چیپٹر ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے امام ابو یوسف کے حفظ کی تعریف کی ہے. فرماتے ہیں اور انہوں نے جو ہے 100 افراد جن کو قوت حفظ کے اعتبار سے وہ عدم منفرد شخصیات، اس میں جو امام ابو یوسف کو انہوں نے مطلب شامل رکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس امت کے مخصوص و بے نظیر صاحب حفظ ہوئے ہیں. اخبار الحفاظ میں آپ دیکھیں اس کو. علامہ ابن عبد البر نے انتخاب میں لکھا تھا کہ امام ابو یوسف بڑے حافظ حدیث تھے. ملکہ حفظ ایسا تھا کہ کسی محدث کی ملاقات کو جاتے اور باتوں باتوں میں جو ہے بہت سی حدیثیں جو ہے وہ محدث جب بیان کرتے، چاہے اس کی تعداد 50، 60، 70، 80 تک کیوں نہ ہو جائے، اور وہ باہر نکل کے بالکل من و ان وہ حدیثیں
متن کے ساتھ صحت کے ساتھ وہ سنا دیتے تھے صرف ایک ملاقات میں. یہ ایک عجیب ملکہ اور ایک حفظ کا ایک عجیب وہ دور تھا. یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجتہد مطلق جو ہے اب کوئی شخص نہیں ہو سکتا. اصول میں جو ہے اصول کو بنانا بھی یہ نہیں، کیونکہ اس درجے کا حفظی اب موجود نہیں ہے. کوئی شخص اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ بس ایسا کرے اور بالکل من وعن جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ وہ حدیثیں یوں بیان کر دے. یہ حضرات تو وہ تھے جن کو لاکھوں حدیثیں متن کے ساتھ صحت کے ساتھ ہے نا وہ یاد تھی. کسی مجلس میں بھی آپ کچھ بھی پوچھ لیں وہ بالکل وہ بتا دیں گے. تو یہ ملکہ جو ہے اب کہاں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کی جو ہے وہ تعظیم و تکریم کریں، ان کے مقام کو سمجھیں. زبان کھولنے سے پہلے جو ہے 100 مرتبہ سوچیں کہ ہم کس کے متعلق جو ہے زبان کھول لیں. یہ لوگ علم کے پہاڑ تھے اور بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کی مجلس میں ہے بیٹھے ہیں. ذرا کتاب کھول کر دیکھیں کہ ان کا مقام و منصب کیا تھا اور کیسے کیسے لوگ جو ہے ان کے جو ہے تلامذہ ہوئے ہیں اور ان سے جو ہے علم حاصل کیا ہے. امام یحییٰ بن معین یہ کون ہے؟ اب ذرا دیکھیں کہ امام بخاری کے شیخ میں ہیں. یہ بہت بڑے محدث یحییٰ بن معین. جو کیا فرماتے ہیں اصحاب الرائے میں، اصحاب الرائے سے مراد جو ہے وہ فقیہ ہے. یہ فقیہ لوگوں میں امام ابو یوسف سے زیادہ اثبت فی الحدیث اور ان سے بڑا حافظ حدیث اور زیادہ صحت کے ساتھ حدیث کی روایت کرنے والا میں نے نہیں دیکھا. یہ فن کی بات ہے تو انہوں نے جانتے کہ یہ فقیہ تھے اور فقیہ کے بارے میں وہ مشہور ہے کہ فقیہ محدث ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. محدث فقیہ ہو ضروری نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جو فقیہ ہونا ہے یہ بڑے خطوے والی بات ہے، چونکہ وہ پورے بات کی گہرائی تک جاتا ہے. وہ مسئلہ اس کو جو ہے وہ مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے. اس کی نگاہ میں تمام حدیث بیک وقت، تمام حدیث آیات قرآنی اور آثار صحابہ سب کچھ اس کی نظر میں ہونا چاہیے، تب نہ وہ کسی مسئلے کا وہ جواب صحیح طور پہ دے پائے گا. محدث کو اس مسئلے سے کوئی یہ نہیں ہو، بس وہ حدیث کا وہ دیکھتے ہیں، سند دیکھتے ہیں اور وہ بالکل روایت وہ اس کو کر دیتے ہیں. تو یہ فقیہ کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں جو ہے وہ علامہ کوثری بہت بڑے گزرے ہیں، انہوں نے کتاب بھی جو ہے وہ امام ابو یوسف پر لکھی ہے، حسن التقاضی فی سیرت الامام یوسف القاضی. اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، عربی میں یہ کتاب ہے. یہاں یہ بات بھی جو ہے وہ ذکر کر دینا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ امام ابو یوسف کے تعلق سے بھی بہت سی باتیں اور بہت سے قصے جو ہے من گھڑت جو ہے ان سے منسوب کر دیے گئے ہیں. جس کی تحقیق کی جائے اور بالکل کتب تاریخ اور رجال جو ہے کھنگالا جائے تو سب جھوٹ کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جائے کہ یہ ان کی ذات کے لیے یہ بات درست ہی نہیں ہے. بہت سی کتابیں جو ہے اس سلسلے میں آپ جیسے یہ میں نے نام لیا علامہ کوثری وغیرہ کی کتابیں آپ پڑھیں تو تمام قصوں کا جو ہے محاکمہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ کس سے کیسے جو ہے یہ من گھڑت کر کے جو ہے امام ابو یوسف کو بدنام کرنے کے لیے ان کے حاسدین اور جو ان سے جلتے تھے اور جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے بہت سے قصے ان سے منسوب کر دیے. جیسے امام ابو حنیفہ کے تعلق سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کو جہمی، ان کو مرجی اور ان کے مخالفین جو معتزلہ تھے، ان معتزلہ کے خلاف امام ابو حنیفہ بہت بڑا کارنامہ ہے. تو جو کوئی بھی جو ہے معتزلہ کے خلاف ہوتا تھا، معتزلہ جو ہے ان کو وہ جہمی اور وہ مرجی جو ہے وہ مشہور کر دیتے تھے. جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، آج بھی ہوتا ہے کہ بس آپ قرآن و سنت کی بات کریں اور کچھ باتیں ہیں تو آپ کو وہاں بھی مشہور کر دیا جاتا ہے، جبکہ آپ کے اہل سنت دیوبند والے ہیں اہل سنت والجماعت اور حنفی ہونے کے باوجود ان پر جو ہے وہابیت کا ٹیگ لگ جاتا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ کسی دیوبند والے سے کہیں کہ آپ وہابی ہیں، وہابیت سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں ہے، لیکن یہ ٹیگ ان کو لگ ہی جاتا ہے. تو یہ اسی طرح کی مثال میں نے وہ دے دی. اسی طرح کی بات امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کے ساتھ وہ درپیش آیا ہے کہ ان کو بدنام کرنے کے طرح طرح کے حربے جو ہے استعمال کیے گئے، مخالفین کی جانب سے بھی، حاسدین کی جانب سے بھی. تلامذہ میں امام ابو یوسف کے بہت بڑے بڑے تلامذہ ہیں ان کے اور وہ شاگرد ہیں. اب سوچئے کہ ایسا شاگرد اتنے بڑے لوگ جو ہے وہ ایک اس طرح کے بد عقیدہ اور علم سے بے بہرہ شخص کے پاس جو ہے وہ بیٹھیں گے
جیسے دیکھیے امام احمد بن حنبل، بتائیے یہ ائمہ اربعہ میں سے ہیں. امام احمد بن حنبل امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں میرے سب سے پہلے استاد حدیث امام ابو یوسف ہیں اور ان سے میں نے 3 الماریاں علم کی لکھی ہیں. بتائیے اس سے بڑھ کر کیا توصیف ہوگی امام ابو یوسف کی، اور کیا درجہ ہے ان حضرات کا. ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے ان کو جانا نہیں، بس جو آیا ہم نے چند کتابیں خرید لی مارکیٹ سے اور اس کو پڑھ کے سمجھ کے ہم علامہ ہو گئے ہیں. اتنا آسان ہے علم کے سمندر میں کودنا اور اس سے جو ہے باحفاظت جو ہے آپ باہر نکل جانا، اتنا آسان نہیں ہے. کئی لوگ تو یہ گمراہ ہو گئے، ہزاروں فرقے جو ہے وہ جو وجود میں آئے، کچھ ختم ہو گئے، کچھ چل رہے ہیں. یہ سب پڑھنے ہی کا تو نتیجہ ہوئے، لیکن اگر صحیح سمت میں آپ کا مطالعہ نہیں ہے، واقعی آپ کی صحبت جو ہے صحیح نہیں ہے، تو آپ کا پڑھنا مفید بالکل نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو ہے ایک فتنہ کا باعث بنے گا. احمد بن منبع یہ بھی جو ہے ان کے شاگرد ہیں، یہ بھی امام بخاری کے شیخ ہیں. علی بن مدینی یہ بھی جو ہے امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، یہ بھی امام بخاری کے شیخ ہیں. جو لوگ بخاری کرتے رہتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ امام بخاری جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے احسان سے باہر نہیں نکل سکتے. ان کا تعلق، ان کا جو ہے سلسلہ وہ کہیں نہ کہیں جو امام ابو حنیفہ سے جا جڑتا ہے، اور علم کا سوتا جو ہے وہیں سے جو ہے آتا ہوا نظر آتا ہے. فضیل بن عیاض یہ شاگرد ہیں. فضیل بن عیاض تصوف کی دنیا میں ان کا نام بڑا مبارک ہے، بڑا احترام سے یہ لیا جاتا ہے. فضیل بن عیاض علم میں بھی مایہ ناز ہیں. امام محمد بھی شاگرد ہوئے. امام محمد براہ راست امام حنیفہ کے شاگرد تھے، لیکن امام حنیفہ کے انتقال کے بعد امام محمد جو امام ابو یوسف کو اپنا استاد مان لی. اب بتائیے امام محمد بھی کم بڑے ہیں. یحییٰ بن معین یہ بھی امام بخاری کے جو ہیں وہ شیخ ہیں، اور یہ بھی جو ہے امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں. اب ذرا سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہے امام بخاری کے شیخ ہیں، شیوخ میں جن کا نام آتا ہے، وہ جو ہیں ان حضرات کے شاگرد رہے ہوں، پھر کیسے یہ بات ہو گئی کہ امام بخاری جو ہے حنفیوں سے بالکل بدظن ہو گئے، اور یہاں تک کہ ان کو مرجع بتلایا، متروک الحدیث بتلایا، اور کیا کچھ بتلا دیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اللہ بہتر جانتا حقیقت حال. اچھا امام شافعی بھی باباستہ امام محمد کے چونکہ امام شافعی شاگرد تھے، امام محمد امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، تو اس طریقے سے امام ابو یوسف کے شاگرد امام شافعی بھی ہو گئے. میں پہلے بھی کہہ چکا امام ابو یوسف کا درجہ جو ہے وہ مجتہد مطلق کا تھا. یحییٰ بن معین نے فرمایا امام ابو یوسف صاحب حدیث تھے، صاحب سنت تھے. ابو حاتم نے کہا کہ ان کی حدیث لکھی جاتی ہے. الجرح والتعدیل صفحہ 201 جلد 4. علی بن مدینی یہ سب شیخ ہیں امام بخاری کے، اور محدثین میں شمار ہوتا ہے ان کا، بہت اعلیٰ درجہ ہے ان کا محدثین میں. ظاہر ہے امام بخاری جن کو شیخ سمجھتے ہیں اور ان کی تعریف کرنے سے بالکل جو ہے چوکتے نہیں ہیں. ایسی شخصیت ہیں یہ علی بن مدینی. وہ فرماتے کہ 180 ہجری میں امام ابو یوسف بصرہ آئے تو ہم ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے. سوچئے، غور کیجئے ذرا. تو ہم ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ 10 احادیث روایت کرتے، پھر 10 فقہی آراء ساتھ بیان کرتے. اس عرصہ میں مجھے صرف ایک حدیث میں وہ منفرد معلوم ہوئے جو ہشام بن عروہ سے حجر میں روایت کی، اور وہ صدوق تھے. علامہ کوثری نے جو ہے اس مقام پر فرمایا کہ جو شخص التلخیص الجسر صفحہ 249 السنن بحقی کا مطالعہ کرے گا، وہ معلوم کرے گا کہ اس حدیث میں بھی امام ابو یوسف منفرد نہ تھے، کیونکہ متابع موجود ہے. یہ اختلاف ہے محدثین کا، علماء کا اختلاف ہے. تو یہ نہیں ہے. امام ابو یوسف کا علم جو بڑا پختہ اور ثقہ علم تھا. مخالفین ہوتے ہیں بڑے میں وہ ایک چشمک کہہ لیجئے جو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہے نا بہت سی باتیں جو کتابوں میں آ گئی جو سچ نہیں تھی.
اب علامہ ذہبی بھی مخالفین میں ہے، لیکن انہوں نے دیکھیں مناقب الامام ابی یوسف جو ہے لکھ ڈالا ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، حالانکہ کچھ باتوں جب آپ پڑھیں گے تو ان تمام باتوں میں یہ ہے ان بہت سی رد بھی کی گئی ہیں اور اس کی سند نہیں ہے جو جس سے جو امام ابو یوسف کی ذات پر جو ہے وہ مطلب یہ آتا ہے، حرف آتا ہے۔ حارثی نے اپنی سند سے حسین بن ولی سے نقل کیا کہ امام ابو یوسف جب کسی مسئلہ پر کلام کرتے تھے تو تمام اہل مجلس پر ایک سکتہ طاری ہو جاتا تھا، اب متحیر ہو جاتے تھے، یہ دقت کلام اور اتنی مطلب جو ہے فصاحت و بلاغت اور اتنا علم، لوگ متاثر ہو جاتے تھے، ایسی شخصیت تھی یہ۔ تب نا یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے وہاں وہ بیٹھتے ذرا کتاب اٹھا کے دیکھیے کون ادنا درجے کا اور کون نزیل اور بالکل جو ہے اس قسم کا جو علم سے بے بہرا ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا؟ نہیں، ہر ایک اپنی مطلب اپنی جگہ جو ہے وہ ایک انجمن تھا، ایک انسٹیٹیوٹ تھا، ایسا شخص جو ہے ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا۔ تو امام ابو یوسف کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اور پھر ان کے استاد اب امام حنیفہ کا کیا استاد ہوگا، تو وہ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ امام نسائی نے بھی جو نقد رزال میں بہت متشدد تھے، امام ابو یوسف کی توثیق کی ہے، اور احمد بن کامل شجری جو مؤلف ہیں اخبار القضاء اور صاحب ابن جریر نے کہا کہ امام یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل اور علی بن مدینی تینوں نے بالاتفاق امام ابو یوسف کو ثقہ قرار دیا ہے احادیث میں۔ یہ تینوں امام بخاری کے کبار شیوخ میں تھے۔ پڑھیں آپ تو پتہ چلے گا، بس یوں ہی حنفیوں پر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ تلوار چلا دی، یہ ایسے تھوڑے ہوتا ہے، وہ نہیں ہے۔ امام بخاری کے بڑے بڑے جو شیوخ ہیں وہ سب حنفیوں کے مطلب جو ہے وہ شاگردوں میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ امام بخاری نے اپنے استاد الاساتذہ امام ابو یوسف کو بھی متروک، وہ ظاہر ہے وہ متروک فی الحدیث ان کو فرما دیا، جبکہ ان کے استاد جو ہے یحییٰ بن معین، علی بن مدینی ہے نا، یہ لوگ جو ہے وہ امام ابو یوسف پر جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے ان کی مجلس میں۔ اتنا سخت جملہ، اور کہیں کہیں یہ ہے کہ وہ بالکل محسوس ہوتا ہے کہ امام بخاری کو یہ ذہن نہیں دیتا تھا کہ ایسے سخت جملے جو ہے ان حضرات قدسی کی شان میں جو ہے وہ کہیں، وہ یہ تو ٹھیک نہیں تھا۔ حیرت ہے کہ امام بخاری جن بزرگوں کے اقوال سے جا باجا اپنی کتاب الضعفاء وغیرہ میں استدلال کرتے ہیں، وہ سب تو امام موصوف کو سکہ فرما گئے۔ سکہ وہ ہے جس کی حدیث لینی چاہیے، مگر امام بخاری کا فیصلہ ہے وہ متروک الحدیث تھے، یعنی ان کی احادیث ترک کر دی گئیں۔ معلوم نہیں اس بارے میں کن بزرگوں سے متاثر ہوئے، شاید شیخ حمیدی وغیرہ ہوں، جن کی وجہ سے انہوں نے امام اعظم سے بھی سوء ظن اختیار کر لیا تھا، مگر شیخ حمیدی کا قول تو ساری کتاب الضعفاء میں کہیں بھی بطور سند پیش نہیں فرماتے۔ امام ابو یوسف کی جو ہے کتابیں تاریخ کتب تاریخ و مناقب بہت بڑی تعداد میں وہ مذکور ہیں، مگر ہم تک ان میں سے بہت کم پہنچی ہے۔ ان میں سے کچھ کتاب جیسے کتاب الآثار جو ہے وہ بہت، اور فقہ میں نہایت قیمتی ذخیرہ ہے جس کا اکثر حصہ امام اعظم سے مروی ہے، اور ایک کتاب ہے اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی لیلہ۔ ابن ابی لیلہ بھی جو امام ابو یوسف کے وہ استاد تھے، تو ان کی مجلس میں بھی جایا کرتے تھے اور یہاں بھی جایا کرتے تھے۔ ان دونوں کا جو ہے انہوں نے اس کتاب میں کافی علمی کتاب ہے یہ، کہ ظاہر نامی سے جو ہے سمجھ میں آتا ہے کہ امام حنیفہ اور ابن ابی لیلہ میں کیا اختلاف تھا، اور اس میں انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے امام ابو یوسف نے کسی رائے کو جو ہے لیا ہے، اور اس کو پھر وہ ثابت کیا ہے کہ یہ رائے یا تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ گئے ہیں اور کہیں کہیں ابن ابی لیلہ کے ساتھ گئے ہیں، لیکن دلیل کے ساتھ۔ یہ سب کتابیں پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حضرات جو ہے کس درجے پر پہنچے ہوئے تھے اور کتنا علم رکھتے تھے۔ ایک کتاب ہے الرد علی سیر الاوزاعی، امام اوزاعی نے اپنی کتاب مسائل جہاد میں امام اعظم کی کتاب الجہاد کے بعض مسائل پر اعتراض کیا تھا۔ ان مسائل پر امام ابو یوسف کے دونوں کے اقوال جمع کر کے ہر ایک کی دلیل بیان کی ہے، اور پھر محاکمہ کیا، یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی بصیرت کے موافق کسی ایک قول کو ترجیح دیے۔ یہ کوئی عام شخص نہیں، امام اوزاعی کا بھی بہت اونچا مقام ہے۔
اب دونوں حضرات میں اختلاف تھا، امام اوزاعی میں اور امام ابو حنیفہ میں کسی میں اس پہ، تو اس پر جو انہوں نے کتاب لکھی امام ابو یوسف نے، کتاب الخراج ان کی مشہور ہے۔ یہ اپنے آپ میں کہا جاتا ہے کہ اس عنوان پر جو ہے یہ اپنے آپ میں پہلی کتاب ہے جو اس عنوان پہ لکھی گئی، اور حکومت جتنی بھی حکومت بعد میں آئی ہے وہ سب جو ہے اس کتاب سے اس نے جو ہے اس سے استفادہ کیا ہے۔ کتاب اصول و اعمالی بھی جو ہے بہت بڑی طرح، جیسے کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام، کتاب الفرائض، کتاب البیوع، کتاب الحدود، کتاب الوصایا، کتاب الغضب، کتاب الجوامع، بہت ساری اس طرح کے رسائل وغیرہ بھی جو ہے امام ابو یوسف کے ہیں۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ امام ابو یوسف کو تو نہیں لیتے یہ محدثین کہ بھائی ان کو متروک الحدیث کہے گئے، لیکن دیکھیے عجیب بات ہے کہ حافظ ابن حجر مروان بن حکم کی جو ہے وہ تعویل کرتے ہیں۔ مروان بن حکم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کس قسم کا شخص تھا، لیکن چونکہ یہ رجال بخاری میں جو ہے تو اب ظاہر ہے تو پھر اس کی تو ہوگا، تو حالانکہ یہ جو مروان بن حکم تھا یہ حضرت طلحہ کا قاتل ہے، لیکن اور حضرت طلحہ جو ہے وہ بلند پایا کے صحابی تھے، بلکہ عشرہ مبشرہ میں تھے، لیکن مروان بن حکم جو ہے وہ اس کی حدیث تو لی گئی ہے، لیکن ان حضرات حنفیہ کے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا، ان کو متروک الحدیث کہا گیا ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو سمجھ میں آتی ہوگی تو اس کو بھی پیش کریں کہ کیوں بھائی اتنا علم والے لوگ جو ہیں وہ حدیث وہ بیان کرنے کے لائق نہیں تھے، اور وہ ٹھیک تھے، وہ مروان بن حکم کی حدیث جو ہے وہ آپ نے لے لیا۔ عجیب بات ہے کہ امام بخاری جو ہے وہ بخاری شریف کو جو ہے مطلب مدون کرنے میں جس طرح کی محنت کی ہے، اور جتنا مطلب حدیث کو چھان پھٹک کرتے تھے اور اس کو بالکل جو ہے سند کے ساتھ صحت کے ساتھ درج کرتے تھے، اتنا ہی جو ہے انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کے بارے میں رائے قائم کرنے میں۔ وہ بات اپنی کتاب میں تاریخ کبیر و صغیر میں جو انہوں نے لکھ ڈالی ہے نا، جو وہ ان کی ذات کے لیے بالکل سوٹ ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سب باتیں؟ ان کو تحقیق کرنی چاہیے اس معاملے میں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اس سے بڑا کنفیوژن پیدا ہوا بات کے لوگوں میں۔ حالانکہ امام بخاری کا دیکھیے کہ وہ فقہ بھی مدون نہیں ہوا، ان کے بعد اصحابی نے نہیں کیا، کیونکہ وہاں پر وہ دلیل میں وہ کمزور پڑ جاتے، انہوں نے اس طریقے سے تحقیق ہی نہیں کی۔ یہ جو قصہ ہم جو ہے امام یوسف، امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مرجی ان کو بتلا رہے ہیں، ان کو متروک الحدیث کہہ رہے ہیں، اور عجیب عجیب بات کسی کو جہمی کہہ رہے ہیں، تو اس کی کوئی تحقیق بھی تو کرتے، جس طرح کی تحقیق انہوں نے حدیث میں کیا۔ بہت بڑا کارنامہ بخاری نے انجام دیا۔ عجیب بات ہے، اللہ بہتر جان، اللہ عالم کہ کیا مسئلہ تھا بھائی۔ امام شافعی اور امام یوسف کی ملاقات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، البتہ امام شافعی امام محمد کے پاس جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ تو امام ابو یوسف پر جو ہے ہلکا سا تعارف جو ہے وہ پیش کر دیا گیا، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، مستند کتابیں جو ہے وہ موجود ہیں، علامہ کوثری وغیرہ کی ہے نا، اس کو پڑھیں اور آپ جانیں کہ یہ حضرات جو ہے علم کے سمندر کے جو ہے کتنے بڑے جو ہے سناور تھے، اور کیسی دلیلیں جو ہے انہوں نے یہ کی۔ ناسخ و منسوخ کا علم احادیث میں یہ چھوٹا بڑا یہ نہیں ہے، حدیث صحیح تو ہے لیکن وہ ناسخ، اس کا حکم جو ہے کہیں منسوخ تو نہیں ہو گیا ہے نا، یہ تو موجود۔ یہ ناسخ و منسوخ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ جو ہے اگر حیات رہی تو اس پر بھی جو ہے ایک ویڈیو جو ہے وہ بنایا جائے گا کہ حدیث میں جو ہے ناسخ منسوخ کا کیا وہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح علم سے جو ہے ہم کنار کرے اور راہ مستقیم پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔